السلام علیکم دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے دنوں میں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی، بہت زیادہ بوم کر رہی تھی، بہت زیادہ ترقی کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اور وہ ملک جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کرتے تھے ان ملکوں میں بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، انہوں نے اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بند کی ہوئی تھی۔ لیکن پاکستانی حکومت نے کیا کیا؟ پاکستانی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے کچھ شعبے جو ہے وہ بند کیے، کچھ شعبے جو ہیں انہوں نے کھلے رکھے۔ ان میں سے دو مین انڈسٹریز تھیں۔ ایک انڈسٹری جو تھی وہ اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، اور دوسری انڈسٹری جو تھی وہ ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کی جو انڈسٹری تھی وہ پاکستانی حکومت نے بند نہیں کی۔ اس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ وہ بائر جو ان ملکوں سے اپنی مصنوعات بنواتے تھے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، پاکستانی ایکسپورٹرز کو اپنے آرڈر دیے، اور پاکستانی ایکسپورٹر کے پاس اچانک اتنے زیادہ آرڈر آنے شروع ہو گئے کہ ان کو نئی بھرتیاں کرنی پڑی، اور لوگوں سے اوور ٹائم کام کروا کر ان لوگوں کے آرڈر پورے کرنے پڑے۔ اس دوران جو ہماری گرے کلاتھ انڈسٹری تھی، کورے کپڑے کی جو انڈسٹری تھی، وہ تقریباً ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اس میں بھی ایک نئی جان آئی، لوگوں نے اپنے بند کارخانے دوبارہ چلانے شروع کیے، نئے کارخانے لگانے شروع کیے، اور انہوں نے دھاگے والوں سے دھاگا لے کر کورا کپڑا بنانا شروع کیا۔ دھاگے والوں کے پاس بھی بہت زیادہ سٹاک موجود تھا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا بند تھی تو ان کے پاس بائر نہیں تھا، تو انہوں نے وہ سارا جو دھاگا ان کے پاس سٹاک تھا انہوں نے اپنے جو مقامی ضرورت پوری کرنے کے لیے کورے والوں کو دیا، اور انہوں نے کورے بنا کر اور انہوں نے کورا کپڑا بنا کر ایکسپورٹرز کو دیا، اور ایکسپورٹرز نے فوری طور پر وہ مال تیار کر کے جو ان کے بائر تھے، جو نئے بائر بھی تھے، پرانے بائر تھے، سب کو فوری طور پر مال دیا، اور اس طرح ان سے نئے مال کے لیے، نئے آرڈرز کے لیے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران ایک بہت بڑی گیم ہوئی جس کے اوپر آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ جب ایکسپورٹر جو ہے ہمارا وہ بائر سے رابطہ کر رہا تھا نئے آرڈرز کے لیے، تو اس دوران جو ہمارا ذخیرہ اندوز مافیا ہے، جو ہمارا سٹاک مافیا ہے، جو سٹاکی جس کو بولتے ہیں، وہ مارکیٹ میں گھسا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی جان اس ٹائم لوہا گرم ہے جی، دریا بہہ رہا ہے جی، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ اب پیسہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ گئے ہیں لوم والے کے پاس، اس کے پاس جو مال پڑا تھا انہوں نے اٹھا کے اپنے گوداموں میں رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دھاگے والے کے پاس گئے ہیں، دھاگے والے سے دھاگا اٹھا کے انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھ لیا ہے۔ لوم والے کو انہوں نے بھی 1,00,000 میٹر، 50,000 میٹر کا ایڈوانس آرڈر بھی دے دیا ہے، اور اس کو ایڈوانس پیسے بھی پکڑا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے دھاگے والے کے پاس کیا، اس کو پیسے بھی دیے کہ بھائی جان اب جو مال بن رہا ہے وہی ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے سارا مال پہلے بھی اٹھا لیا اور نئے آرڈر بھی اس کو دے دیے۔ اب ایکسپورٹر بیچارہ جو ہے وہ ان سے اپنا معاملہ طے کر کے، بائر سے اس کے ساتھ قیمتیں وغیرہ طے کر کے جب مارکیٹ میں واپس آیا ہے لوم والے کے پاس، تو لوم والے نے کہا بھائی جان مال تو ہے نہیں، مال جو ہے وہ تو ہمارا بک گیا ہے۔ تو ایکسپورٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بائر کو تھوڑی دیر روک لوں گا، تو آپ جو ہے یہ مجھے نیا مال بنا دو۔ تو لوم والے نے کہا بھائی جان یہ بھی جو 1,00,000 میٹر بن رہا ہے یہ بھی ان کا ہے، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد ایکسپورٹر گیا بھاگا دوسری لوم والے کے پاس، اور دوسری لوم والا جو اس نے کہا بھائی دھاگا چاہیے۔ اب دھاگے کے لیے ایکسپورٹر نے کہا ٹھیک ہے میں دھاگا لے کے دیتا ہوں آپ کو۔ جب وہ دھاگے والے کے پاس گیا تو دھاگے والے نے کہا کہ بھائی جان دھاگا تو ہے نہیں، دھاگا تو سارا بک گیا، اور جو بن رہا ہے وہ بھی پہلے سے بک ہے۔ یعنی ایکسپورٹر پریشان ہو گیا اور اس کا ٹائم بھی ضائع ہوا۔ اس دوران جو یہ سٹاک مافیا تھا، جو ذخیرہ اندوز مافیا تھا، انہوں نے اپنے بروکر جب دیکھا کہ میدان اس ٹائم اب گرم ہے، انہوں نے اپنے بروکر چھوڑے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، اور ان بروکر نے رابطہ کیا ایکسپورٹر سے کہ بھائی جان کنا مال چاہیے، دسو مال اسی تمہیں لے دیں گے، بس کر دیں گے، تھی دسو کنا چاہیے۔ وہ بیچارہ پھنسا ہوا تھا، آرڈر لے بیٹھا تھا، پیسے بھی لے بیٹھا تھا۔ اس نے بتایا کہ بھائی جان یہ مال چاہیے، تو بروکر نے کہا کہ مال آپ کو مل جائے گا، اتنے کا ملے گا۔ اب ایکسپورٹر کی جان پہ آئی ہوئی تھی، اس نے سودا کیا، ان لوگوں سے مال اٹھایا۔ ان لوگوں سے جب مال اٹھایا تو ظاہری بات ہے بائر کو مال لیٹ ملا، خریدار کو مال لیٹ ملا۔ ایک تو اس کی وجہ سے بھی خریدار جو ہے وہ خراب ہوا، دوسرا جب ایکسپورٹر کو بہت تھوڑے پیسے بچے کیونکہ مال انہوں نے مہنگا کر کے دیا، تو اس نے بھی اپنا تھوڑا سا حساب کتاب لگانے کی کوشش کی، مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی، تو مال خراب بھی ہوا، تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو بائر ہے وہ خراب ہوا۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مارکیٹ میں اب بائر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، بائر جو ہے وہ اب پاکستانی ایکسپورٹر سے رابطہ نہیں کر رہا، پاکستانی انڈسٹری سے آرڈر نہیں لے رہا، تو یہ بھی آرام سے انہوں نے اپنے پیسے ریکور کیے ہیں،
اپنے پلے جھاڑے ہیں. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ لوگ چینی خرید رہے ہیں، یہ گندم خرید رہے ہیں، یہ مارکیٹ میں گھی اور آئل خرید رہے ہیں، دالیں خرید رہے ہیں. یعنی یہ وہ ذخیرہ اندوز مافیا ہے جو ہماری معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. ان لوگوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری برباد کی. وہ دوسرے فیکٹر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، ملک کی ڈیفالٹ کی آواز ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو لیبر کاسٹ ہے وہ زیادہ. یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن مین فیکٹر جو ہے نا ہماری ایکسپورٹر کو برباد کرنے والے، ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو برباد کرنے والا، وہ یہ فیکٹر ہے کہ جن لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ایکسپورٹ کے ساتھ، جن لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا کپڑے کے ساتھ، کورے کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ، انہوں نے ایکسپورٹر سے پہلے مال اٹھایا ہے، اٹھا کے اس کو ایکسپورٹر کو انہوں نے مجبور کر کے بیچا ہے اور اپنا پروفٹ کمایا ہے. ایکسپورٹر کو بھی گندا کیا ہے، بائر کو بھی ذلیل کیا ہے، اور اپنے ملک کی معیشت کا بٹھا بھی بٹھایا ہے، اور اب یہ دوسری چیزوں میں انہوں نے پیسہ لگانا شروع کر دیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں. میں کہتا ہوں حکومت کو ایک ضرب ادب انہوں نے کیا تھا دہشت گردوں کے خلاف. ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک ضرب ادب کریں ان لوگوں کے خلاف، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں، ISI کی، IB اور MI کی مدد سے ان لوگوں کے گوداموں میں چھاپے ماریں، ان سے سارا مال ریکور کریں. میں کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ اس کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں ملک ابھی موجود ہے، اگر آپ ان کے گوداموں سے سارا مال اٹھا کے مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، ہر چیز کا ریٹ 30% نہ گرا تو مجھے بتانا. یعنی اتنے بڑے مافیا یہ لوگ موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے MNA MP خریدے ہوتے ہیں. جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے 10-10 12-12 کروڑ روپے یہ لوگ ویسے دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بعد میں پروٹیکشن انہوں نے ہی ہماری کرنی ہے. میری حکومت سے گزارش ہے کہ IMF سے ٹھیک ہے آپ نے معاہدہ کرنا ہے معاہدہ کریں، لیکن پہلے اپنی چارپی کے نیچے جو ہے نا وہ ڈنڈا پھیریں، اپنی چارپی کے نیچے ڈانگ پھیریں، تو پھر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. اس طرح IMF سے اکیلا معاہدہ کرنے سے آپ اپنے ملک میں مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کم نہیں کر سکتے. ڈالر بھی آج کل یہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.